حضرت ام منذر سلمی بنت قیس انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے۔ آپ کے ہمراہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کی وجہ سے کمزور ہو گئے تھے۔ ہمارے ہاں نیم پختہ کھجوروں کے خوشے رسی سے لٹک رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے لے لے کر کھجوریں کھا رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کھانے کے لیے کچھ کھجوریں لے لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رک جاؤ، تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو اس لیے کمزور ہو۔ ام منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چقندر اور جو پکائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اس میں سے کھاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ مفید ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3442۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روٹی اور کھجوریں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئیے تناول کیجئے۔ میں نے کھجوریں کھانا شروع کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کھجوریں کھا رہے ہو حالانکہ تمہاری آنکھ دکھتی ہے۔ میں نے کہا میں دوسری طرف سے چبا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3443۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب کسی کو بخار ہوتا تو آپ تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اس سے غمزدہ انسان کے دل کو سہارا ملتا ہے اور بیمار کے دل سے رنج کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح کوئی عورت پانی کے ذریعے سے اپنے چہرے سے میل کچیل دور کرتی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3445۔